نام، آپ کی ذمہ داریاں یہاں پہ؟ جی، میرا نام ہے سید مستجیب عباس رضوی اور میں ایز اے پروڈیوسر یہاں پہ کام کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب کب سے اٹیچ ہیں اور آپ نے ان کو کیسا پایا؟ جی، میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ سن 2000 سے اٹیچ ہوں اور شاید میری رائے دوسرے لوگوں سے مختلف نہیں ہو کہ انتہائی نفیس آدمی ہیں، ہمدرد دل رکھتے ہیں اور اپنے ساتھ جو ان کے ساتھ کام کریں ان کی ٹیم کے ساتھ ان کا بھی بہت خاص طور پر ان کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہر لمحے پہ خوشی کا لمحہ ہو، ان پہ کوئی غم کا لمحہ ہو، ہمیشہ ان کے ساتھ قدم با قدم چلتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں۔ یہ تو خیر اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں جب محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن کا ٹرسٹ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب ان لوگوں کے لیے بہت آگے آگے رہتے تھے جو ضرورت مند تھے، جو ان کے پاس آتے تھے اپنی پریشانیاں لے کر، حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ وہ ان کے لیے کچھ کریں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ توفیق دی کہ کبھی ان کے کوئی پاس سے کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ تو ایک اچھے انسان کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی اس کے پاس مدد کے لیے آئے اور وہ خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ کرنے والی ذات ہمیشہ اللہ کی رہی ہے، لیکن وسیلہ نیچے انسان کوئی ضرور بنتا ہے۔ تو میں نے ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کو ایک نفیس نیک انسان پایا۔ آپ کے نزدیک ڈاکٹر صاحب کی کامیابی کا اصل راز کیا ہے؟ دیکھیے، کامیابی کے تو بہت راز ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی جوانی میں نے بہت لوگ دیکھیں، رسول سے تو سب پیار کرتے ہیں، سب عاشق ہیں، لیکن جس طرح سے انہوں نے عشق کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کی آل سے، اصحاب کرام سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہی ان کی کامیابی کا راز ہے کہ کبھی اس پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا، کبھی مصلحت سے کام نہیں لیا۔ یہی وجہ ہے ان کی کامیابی کا راز کہ پروردگار نے بھی ان کو وہ ترقی عطا فرمائی جو ہم شاید بہت کم لوگوں کے بارے میں سوچ پاتے ہیں۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں، میرے نظریے سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان پہ نظر کرم ہے رب العالمین کی، کیونکہ ان کے وہ نبی سے پیار کرتے ہیں، اور ایسا پیار کہ کمپرومائز نہیں کیا کبھی بھی۔ بہت سے مواقع آئے لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ہر مہمان کے ساتھ محبت، اخلاص اور چاہت سے ملتے ہیں، کیا یہی رویہ ہے ان کا اپنے اسٹاف کے ساتھ بھی ہے؟ جی بالکل ہے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ جو سامنے ہیں وہ پیچھے ہیں، وہ ہمیں ڈانٹتے بھی ہیں، لیکن ان کی ڈانٹ میں ایک نصیحت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے۔ ہم ہنسی مذاق بھی ہمارے ساتھ وہ کرتے ہیں، اس میں بھی ہمیں ایک نصیحت مل رہی ہوتی ہے، ہمیں ان سے بہت علم مل رہا ہوتا ہے۔ جیسے وہ سامنے ہیں ویسے ہی وہ پیچھے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ نہیں پایا کہ کوئی ان کے سامنے ابھی وہ تعریف کروں اٹھ کے گیا تو برائی، ایسا کچھ نہیں، ایسا عنصر کوئی بھی ہم نے نہیں پایا ان میں۔ برائی ہر انسانوں میں ہوتی ہے، لیکن ہم نے جو دیکھا وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آج وہ میرے بیٹھے ہیں میری تعریف کرو میں اٹھ کے گیا تو میری برائیاں، ایسا کبھی ہم نے نہیں پایا اپنے سٹاف میں بھی اور دوسرے لوگوں میں بھی۔ ڈاکٹر صاحب کا جیو نیٹ ورک میں کام کرنا اور پھر اے آر وائی میں کام کرنا، تو آپ ایک پروڈیوسروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو آپ ان کو کیسا پایا؟ وہاں بہتری تھی، یہاں بہتری آئی ہے؟ وہاں محنت زیادہ تھی یا یہاں پہ زیادہ محنت؟ دیکھیے، محنت تو خیر وہ دونوں جگہ کی انہوں نے۔ اگر ہم ویسے دیکھیں تو جیو ان کا ایک طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ ایک بیسک تھا، جیو نے ان کو جیو چینل سے وہ پروموٹ ہوئے، لوگوں نے جانا، ان کو سب کچھ کیا۔ محنت تو اگر آپ کہیں پر بھی نہیں کریں گے، چاہے یہاں نہیں کریں گے تو بھی کامیاب نہیں ہوتے، وہاں بھی نہیں کریں گے تو کامیاب۔ محنت کا جہاں تک سوال رہا اس چینل میں، اے آر وائی میں یا جیو میں، تو محنت تو دونوں جگہ کی ہے۔ جو آج محنت کی ہے اس کا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، جو جس مقام پہ وہ محنت کی وجہ سے ہے اپنی، اور جو رسول سے پیار ہے اس سے ترقی پائی، اور ماں باپ کی دعائیں، جو نیکی کر رہے ہیں، نیکی کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام، یعنی کہ میرا مطلب یہ کہ جو آج محمودہ سلطانہ فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے، یہ تو ابھی 3 4 5 سال سے شروع کیا، اس سے پہلے بھی جو نیکیاں کرتے رہے پس پردہ چھپا کے، اور بہت سے لوگوں کو پتہ ہی تھا کتنے لوگوں کا گھر کا خرچہ وہ چلا رہے تھے، تو وہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی آپ کو ترقی دیتا ہے۔ محنت کی بات رہی تو جیو میں بھی محنت کی، جو آج اس مقام پہ پہنچے وہ کہ ان کو جانا پہچانا جاتا ہے، جیو سے پہچانے گئے، جیو سے پروموٹ ملا۔
ARY میں آئے تو جو جیو کے دیکھنے والے تھے وہ ARY کی طرف چلے گئے دیکھنے، کیونکہ ان لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کی محنت. رمضان ٹرانسمیشن ہے، دن اور رات کی ٹرانسمیشن کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. 24 گھنٹے میں صرف 3 سے 4 گھنٹے ہم سوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تو وہ بھی نہیں سوتے، اس میں بھی وہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں مختلف چینلز پہ جا کر، ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے. تو وہ تو محنت جب کوئی ان کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنی محنت کرتے ہیں اپنے اس پروگراموں میں. رمضان ٹرانسمیشن خصوصی طور پہ بہت محنت ہوتی ہے. ویسے تو ہر ٹرانسمیشن میں شب برات ہو، معراج ہو، محرم کی ٹرانسمیشن ہو، ربیع الاول کی ٹرانسمیشن ہو، وہ اسی لگن سے کرتے ہیں جو وہ ہر ٹرانسمیشن کرتے ہیں، یعنی کہ رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں. رمضان ٹرانسمیشن ایک بہت بڑی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اس میں محنت زیادہ، 60 دن 30 دن اور 60 ٹرانسمیشن صبح اور شام کی جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا میرا خیال ہے 6 سے 8 گھنٹے بھی لائیو پروگرام گیا ہے. اس موقع پہ آپ کیا میرے جو قارئین ہیں ان کو آپ بتائیں کہ ایک تو ڈاکٹر صاحب کا چہرہ نظر آ رہا ہے، اس وقت ڈاکٹر صاحب آپ کی جو پوری ٹیم ہوتی ہے اس کو کس طرح متحرک رکھتے ہیں، کیا کیا مشکلات آتی ہیں، کیا کیا سارے معاملات آپ اس وقت خاص طور پہ لائیو جو پروگرام آپ کا جا رہا ہوتا ہے اس میں کیا مشکلات آتی ہیں، ان کو ذرا شیئر کریں. دیکھیے مشکلات تو ہر جگہ آپ کو آتی ہیں، لیکن ہم کیونکہ وہ ہمارے باس ہیں، ہم ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں، وہ ان کی موٹیویشن دیکھتے ہوئے ہم خود موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اپنے کاموں میں. ہم ہر مشکل کا سامنا کرتے ہیں. مشکلات بہت سی آ جاتی ہیں، ٹیکنیکل مشکلات آتی ہیں اور بھی آتی ہیں، کوئی لوگ نہیں آئے ان کا کام بھی، لیکن ہم اپنے باس کی، ڈاکٹر صاحب کی موٹیویشن جس طرح سے دیکھتے ہیں اپنے کام میں اور مذہب میں، اپنے پروگرامز میں، تو ہمیں وہ موٹیویشن ہم کو موٹیویٹ کر دیتی ہے، اس طرف راغب کر دیتی ہے کہ ہم اگر کوئی نہیں آ رہا تو ہم کریں گے، کوئی مشکل آ رہی ہے اس کو بھی حل کریں گے. ہمیں ان کی کام کی رغبت، محبت ہمیں خود اپنی وہ متوجہ کر دیتی ہے اپنے کام کی طرف. تو ہم ہر مشکلات تو آتی رہتی، کام ہے، کبھی کوئی پرابلم ہو گیا، کبھی کوئی پرابلم ہو گیا، اور ڈاکٹر صاحب بھی اس باتوں کو سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکلی کیا مسئلے ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ کوئی بھی ہو بھی جاتا ہے تو ہم اس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. لیکن ہمیں جو موٹیویشن ملتی ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے موٹیویشن ملتی ہے. ایک تو ہمیں فری ہینڈ ملتا ہے کہ آپ جو کرنا چاہیں، جیسا کرنا چاہیں، جو بھی کرنا چاہیں آپ کریں، تو ہمیں اس سے ایک بڑا فری ہینڈ ملتا ہے. لوگ کہ ادر چینلز میں، ادر ٹیم ورک میں ہم کو نہیں نظر آیا کہ ہم کوئی بھی اپنی مرضی سے کوئی کام کر لے. اچھا کام آپ کریں، آپ کو کچھ بھی کرنا ہے آپ کریں، آپ کو فری ہینڈ دیا ہوتا ہے. جو بھی اچھا آپ کانسیپٹ اچھا لا سکتے ہیں، آپ کانسیپٹ لائیں، آپ کریں اس کو. تو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اپنے باس سے، ڈاکٹر صاحب سے. تو ہمیں کوئی پرابلم ہوتے بھی ہم اس کو جو ہے نا پرابلم نہیں سمجھتے، ہم وہ کر جاتے ہیں. ایک مخصوص فرقہ یا ایک طبقہ میں کہوں گا، اس طبقے میں بھی ایک تھوڑا سا حصہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف ایک سازش میں مبتلا رہتا ہے، وہ کچھ ڈاکٹر صاحب کے خلاف کرتے رہتے ہیں. اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا ان لوگوں کو پیغام دینا پسند کریں گے؟ دیکھیے اس دنیا میں ظاہر پتہ ہے جنت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے، دوزخ بنائی ہے. ایسے حاسد بھی ہیں، ایسے چاہنے والے بھی ہیں. اب حاسد کو تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں اگر تصور کر لوں کہ میں نے اتنی عمر میں کچھ نہیں پایا اور یہ تو اتنی چھوٹی عمر میں، اگر میں تو اپنی ایک ایسی مثال دے رہا ہوں، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو حسد کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی سی عمر میں نے ان کو پھر آپ سے پہلے کی جو بات کی میں وہی کروں گا کہ ان کو وہ ترقی رسول سے محبت کی بنا پر ملی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ترقی دی ہے. شاید ڈاکٹر صاحب نے بھی نہ سوچا ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ اتنی ترقی دے گا، اس مقام پہ پہنچائے گا کہ آج میں خلق خدا کی خدمت بھی کر رہا ہوں. دیکھیے حاسد کا تو کام ہے جلنا، حسد کرنا اس کا تو کام ہے. حسد کرتے رہیں گے، جلتے رہیں گے. اچھے کام پہ بھی اس کے آپ جلیں گے، اس میں بھی آپ نگیٹو پوائنٹس ڈھونڈیں گے، اس میں بھی منفی سوچ لائیں گے کہ یہ یوں نہیں یوں کر لیتا، یوں نہیں یوں کر لیتا. تو ہم کسی کے ذہن کو اور کسی کی زبان کو روک نہیں سکتے. لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، اگر 10 لوگ وہ ہیں تو 1000 چاہنے والے بھی تو کھڑے ہیں. ہم ادھر کیوں جائیں، ہم ان کو دیکھیں جو ہمیں چاہ رہے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ حاسد ہمارے پاس یا ڈاکٹر صاحب میرے پاس ڈاکٹر صاحب کے پاس مدد کے لیے آتا ہے تو ڈاکٹر صاحب اس سے یہ نہیں پوچھیں گے تو مجھ سے جلتا کیوں ہے بیٹا، بھائی مجھ سے جلتے کیوں. وہ اس کی بھی ویسے ہی مدد کریں گے جس مقصد کے لیے وہ آیا مدد کے لیے. اس سے یہ نہیں پوچھیں گے تم کون ہو، تمہارا مذہب کیا ہے، تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو. اس کی ضرورت کو پورا کریں گے. وہ چاہے شادی کے معاملات ہوں، ان کی بہنوں کے، بیٹیوں کے، یا ان کے گھر کے معاملات ہوں، کرائے سے، بیماری سے،
ڈاکٹر صاحب نے کبھی بھی اس قسم کا کوئی نہیں پوچھا کسی سے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تم مجھ سے جلتے ہو اور آپ آئے ہو، یہ کوئی شکایت نہیں. اس نے کہا مجھے ضرورت ہے، ان کی ضرورت کو پورا کیا انہوں نے. ڈاکٹر صاحب کام کے دوران اسٹاف کو آپ کو کبھی ڈانٹا ہو، پھر ان کا جو ڈانٹنے کی ریزن یا وہ غصے کا مستقل رہنا، بعد میں پیار کرنا، کچھ اس طرح کے معاملات؟ جی اس کا تو میرا خود ہی پریکٹیکل تجربہ ہے، بہت زیادہ ہی ہے. ڈانٹا، میں نے کہا ہم ڈانٹتے ہیں، اس میں پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، نصیحت ہوتی ہے ہمارے لیے. بات میں وہ ہم کو گلے سے لگاتے ہیں اور ایک ان کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کو ڈانٹا، اور غلط ڈانٹا ہے صحیح ڈانٹا وہ تو بات کی بات ہے. ڈانٹا میں نے اس کو، صحیح بھی ڈانٹا، پھر وہ ہمیں گلے سے بھی لگاتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں. اور ایسا پیار جو میں سمجھتا ہوں آپ کے سگے کریں ویسے ہی پیار کرتے ہیں، سگوں سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں. تو دیکھیے جو آپ کا باس آپ کو اتنا پیار دیتا ہو تو اس کی ڈانٹ اگر ہم کھا لیں، میں نے پہلے ہی بولا کہ ان کی ڈانٹ میں بھی نصیحت ہوتی ہے. اگر وہ ہمیں ڈانٹ تو ہماری کوئی غلطی ہوتی تو ہمیں ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے، یا ہمیں ڈانٹنے سے بعد ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا. ڈانٹنے سے بعد میرے یہ، لیکن بعد میں وہ ہمیں گلے سے لگاتے ہیں کہ سیکھو، دیکھو اس سے چیزوں سیکھو گے تم. تو ہم سیکھتے ہیں. تو میں نے پھر بتایا کہ ان کی ڈانٹ میں بھی نصیحت ہوتی ہے، ان کے غصے میں بھی نصیحت ہوتی ہے، اور وہ ہم کو بعد میں گلے سے بھی لگاتے ہیں. اور وہ غصہ بہت تھوڑے وقت کے لیے تھا، بہت معمولی وقت کے لیے. میں اس کو اگر میں شاید وقت نہیں کہہ سکتا، منٹ 1.5 منٹ کا غصہ ہوتا ہے. اس کے بعد پیار جو ہوتا ہے وہ کوئی اس کی کوئی ڈیوریشن نہیں ہے، پیار بہت ہوتا ہے. پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کام کرنے پہ آپ کو کوئی فخر ہو؟ جی بہت فخر ہے، اللہ کا شکر، بہت فخر ہے. بہت مواقع ہے کہ آفریں بھی آتی رہتی ہیں، ایسا نہیں کہ آفریں نہیں آتی ہیں، لیکن ہمارے لیے یہی کافی کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کتنے ضروری ہیں. ہمیں فخر ہے کہ وہ ہمارے دل کو سمجھتے ہیں، ہمارے درد کو سمجھتے ہیں، ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، وہ ہمارے غم میں غم زدہ ہو جاتے ہیں. بہت سے ایسے لمحات آئے، خوشی تو میرے ساتھ بھی بہت سے ایسے لمحات آئے کہ ہمارے غم میں ہمارے شاید پہلے وہ آ کے کھڑے ہو گئے، لوگ بعد میں آئے، پہلے وہ آ کے کھڑے ہو گئے. تو میں نہیں سوچ سکتا کہ میں ان کو کوئی چھوڑوں. ہاں مر کے چھوڑ سکتا ہوں تو چھوڑ جاؤں، ویسے زندہ تو نہیں چھوڑ سکتا ان کو میں.